علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے۔ اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اور بحر تسلیم علی میداں میں، بحر تسلیم علی میداں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ خوبصورت اور حسین و جمیل رات ایک مرتبہ پھر سے ہم سب حضور صاحب البرکات کی چوکھٹ پر اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے بھرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ہے، اور انسان جب اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ ڈھونڈنے نکلتا ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو وسیلہ جتنا مضبوط ملتا ہے وہ اتنا جلدی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ وسیلہ مضبوط جتنا زیادہ ہوگا اتنی جلدی وہ منزل مقصود پر پہنچے گا، اللہ رب العزت کے قرب کی منزل کو حاصل کرے گا۔ اور ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، بلکہ مقدر کے دھنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا مضبوط وسیلہ عطا فرمایا ہے۔ مشائخ ماہویرہ کی شکل میں اللہ رب العزت نے کتنا مضبوط وسیلہ عطا کیا ہے۔ ہمارے بزرگان ماہویرہ کی شکل میں ہمارے ماہویرہ کی یہ سرکار، ہمارے ماہویرہ کی یہ مشائخ، یہ وہ عظیم ترین لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! نسب کے اعتبار سے یہ زیدی سادات ہیں۔ حضرت سیدنا امام زید شہید کی اولاد میں سے ہے، اور یہ وہ سلسلۃ الذہب ہے کہ اللہ اکبر، جن کے صحیح النسب ہونے کی تصدیق خود سرکار مولائے کائنات سید السادات علی مرتضیٰ نے کی۔ وہ علی مرتضیٰ جن کے بارے میں اہل سنت کے امام یوں فرماتے ہیں، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا۔ اور کہتے باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اس علی مرتضیٰ نے تصدیق کی، اس کی شکل کیا تھی؟ جس وقت حضرت سیدنا اسد العارفین حضور سیدی سرکار مرشدی حضرت سرکار حمزہ عینی مہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت کسی کتاب میں یہ پڑھا کہ جو لوگ عند اللہ سادات ہیں وہ قطعی اور یقینی جنتی ہیں، جو لوگ عند اللہ سادات ہیں وہ قطعی اور یقینی جنتی ہے۔ دل میں خیال آیا جو سادات عند اللہ ہیں وہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ
کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے لیے فرمایا اور ان کی آل کے لیے فرمایا۔ سرکار حمزہ عینی نے جب یہ پڑھا اند اللہ سادات جنتی ہے تو خیال آیا کہ سادات بلگرام میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور یہ چیز ایک ظنی چیز ہے، ظن سے یہ ثابت ہے کہ ہم سادات ہیں۔ کیا یہ یقینی بات ہے؟ اللہ اکبر، دل میں خیال آنا تھا۔ اس کے بعد اپنے حجرے میں گئے اور اللہ پھر عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کیا، اور جب تہجد سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خوبصورت چہرہ ہے اور ان کے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار حمزہ عینی نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کہ میرے حجرے میں یہ کون خوبصورت چہرہ اور یہ کون خاتون ہے؟ تو سامنے سے آنے والے بزرگ کہتے ہیں کہ حمزہ تم ہماری ہی اولاد ہو، اور فرمایا کہ میں علی کے مرتضیٰ ہوں اور یہ تمہاری دادی فاطمہ الزہرا ہے۔ جس خاندان والا تبار کی تصدیق، ان کے نسب پاک کی تصدیق خود مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ فرمائے، ایسے سرکاروں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ اور اللہ اکبر، جہاں تک حضور صاحب البرکات کی بات ہے، صاحب البرکات ماہرہ شریف کی سرزمین پر آج جہاں آرام فرما رہے ہیں، یہاں پر بسانے والی ذات کوئی اور نہیں، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی ذات ہے۔ صاحب البرکات وہ ہستی ہے جس نے زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے عالم بیداری میں حضور غوث پاک کی بھی زیارت کی ہے اور رسول پاک کی بھی زیارت کی ہے۔ خواب میں تو کی ہی کی ہے۔ اللہ نے وہ آنکھیں عطا کی تھی حضور صاحب البرکات کو کہ ماتھے کی آنکھوں سے غوث پاک کی کا بھی دیدار کیا اور اپنے نانا جان رسول پاک کا بھی دیدار کیا، بلکہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضور سرکار غوثیت مآب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھا، اپنی چشم سے دیکھا، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں برکت اللہ تمہاری اولاد میں پشتہا پشت تک اللہ نے اقطاب رکھے ہیں، پشتہا پشت تک۔ یہاں پر اہل علم موجود ہیں، حضرت علامہ شیخ عتیق میاں صاحب ماہرہ مطہرہ کی عظمت پر گفتگو فرما رہے تھے، اور یہاں پر علماء کرام مفتیان ذوی الاحترام موجود ہیں۔ 7 اقطاب 9 اقطاب یہ ہمارے اپنے ذہن کی بات ہے، لیکن غوثیت مآب کا یہ فرمان کہ برکت اللہ تمہاری نسل میں پشتہا پشت میں اللہ نے اقطاب رکھے ہیں، اقطاب رکھے ہیں، تو یہ ہماری حسن عقیدت کہتی ہے کہ پھر وہ تعداد پر منحصر نہیں، اس لیے کہ یہ غوث پاک کی بات ہے۔ جب تک چاند و سورج زمین پر طلوع اور غروب ہوتے رہیں گے، چاند و سورج آسمان پر چمکتے رہیں گے، اس وقت تک ماہرہ کی قطبیت صاحب البرکات کے خاندان میں رہے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ عظیم ترین خاندان ہے، اور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم کسی اپنے نمائندے کو صابر کلیر سید علی احمد علاء الدین صابر کلیر کے پاس بھیجو۔ آپ نے اپنے 2 نمائندے اللہ اکبر سرکار صابر کلیر کی طرف روانہ کیا، ان کے مزار مقدس کی طرف روانہ کیا، اور جب ان کے مزار مقدس کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہاں جاؤ اور جس وقت واپس ہونا، اگر کوئی چیز تمہیں دے تو اس کو لیتے ہوئے آنا، اور کوئی فرمان جاری کرے تو اس کو سنتے ہوئے آنا۔ 2 خادم وہاں تشریف لے گئے، اور جب سرکار صابر پاک کے در سے واپس پلٹنے لگے تو ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کیا پیر برکات کے مرید ہو، کیا برکت اللہ کے مرید ہو؟ انہوں نے کہا جی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا یہ 7
یہ 7 موتی لے کر کے جاؤ. لکھتے ہیں سیرت نگار اس میں کچھ تو اللہ اکبر موتی تھے، کچھ شیشے کے تھے، کچھ لکڑی کے تھے، اور وہ 7 موتی اور ایک دستار لے کر اور حضور صاحب البرکات کے نام سلام لے کر جب لوٹے ہیں، اللہ اللہ یہاں پر صاحب البرکات تشریف رکھتے تھے. جب دونوں نمائندے واپس آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور ایک بزرگ ملے، انہوں نے 7 موتی دیے اور اس کے بعد یہ دستار دی اور آپ کو سلام فرمایا. اللہ اکبر. آپ نے وہ موتی لیے، موتی لے کر کے خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا. لوگ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضور اس پر خوشی کیسی، اس پر اظہار تشکر کیسا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں یہ 7 موتی میرے نسل میں، میری نسل میں، میرے خاندان میں 7 اقطاب کی بشارت ہے. اور یہ جو بشارت دینے والے بزرگ آئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ سیدی ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی ذات. یہ خاندان عظیم خاندان اللہ نے ایسا وسیلہ عطا فرمایا. اللہ اکبر کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں برکت اللہ جو تمہارے اور تمہارے خاندان یا تمہارے خلفاء کا مرید ہوگا قیامت تک کے لیے ان کو بخشوانے کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں. اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ برکت اللہ کے سلسلے کے مریدوں کو اپنے ساتھ نہ لے. یہ وہ عظیم چوکٹ ہے. یہ وہ عظیم چوکٹ ہے اللہ نے جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا ہے. مگر یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں کہ مرید کو پیر کے حوالے سے انتہائی باغیرت ہونا چاہیے. محبت سب کی ہو، عقیدت سب کی ہو، پیار سب کا ہو، احترام سب کا ہو. جیسا کہ ہمارے مرشدان طریقت ہمارے لیے یہی پیغام دیتے ہیں. حضور سرکار نظمی نے کہا تھا کہ اپنے پیر کو چھوڑے مت، دوجے پیر کو چھیڑے مت، اپنی نسبت آگے بڑھائے جاؤ. یہ ماہرہ کا پیغام ہے. لیکن محبت سب سے ہو، عقیدت سب سے ہو، پیار سب سے ہو، مگر پیر کے معاملے میں انتہائی غیرت ہونا چاہیے. اس لیے کہ 2 کشتی کا سوار کبھی بھی ساحل نجات پر نہیں پہنچ سکتا. کہتے ہیں کہ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضور سیدی ابو البرکات سید آل محمد ماہرروی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی ظاہری حیاتی میں ریاضت اور مجاہدات کی منزل سے گزارنے کے لیے آپ کو 12 سال کے چلے میں بٹھایا. 12 سال کا چلہ، 12 دن کا چلہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. جو لوگ 40 دن کا چلہ کرتے ہیں ان کے حالات آپ دیکھتے ہیں. 12 سال کے لیے. اور غذا کیا ہے؟ جو کی روٹی، دال، اور اس میں بھی روغن نہیں. اس تزکیہ نفس کے حوالے سے اپنے شہزادے کو حضور سیدی سرکار صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں. 12 سال کے لیے چلے میں بٹھایا ہے. لیکن 3 ہی سال گزرے. غیرت کیا ہونی چاہیے پیر کے حوالے سے ایک مرید کی؟ جذبات کیا ہونا چاہیے پیر کے حوالے سے ایک مرید کے؟ حضور سیدی آل محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 3 سال گزرے تھے کہ آپ نے جاگتی کیفیت میں، جاگتے حالات میں دیکھا کہ حضرت سیدی ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں. حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں آل محمد کیا مانگتے ہو مانگو، کیا طلب کرتے ہو کرو. اتنی بڑی ہستی، اتنی عظیم الشان ہستی حضور سیدی ابو علی شاہ قلندر خود تشریف لا رہے ہیں اور فرماتے مانگو کیا مانگتے ہو. حضور سیدی ابو البرکات آل محمد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے اپنے پیر و مرشد سے چاہیے. میں اپنے پیر و مرشد سے لینا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ نہیں چاہیے. اس کے بعد انہوں نے پھر فرمایا
کیا چاہیے بتاؤ؟ آپ نے پھر عرض کیا حضور آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اپنے پیر و مرشد سے لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رات گزر گئی، بات گزر گئی، جب صبح ہوئی تو حضور سیدی صاحب البرکات سیدی آل محمد سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ خود عرض حال فرمائیں، خود عرض حال عرض کریں، خود عرض حال عرض کریں، اللہ اکبر، صاحب البرکات خود فرماتے ہیں آل محمد وہ علی شاہ قلندر کہہ رہے تھے کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو آپ کچھ مانگ لیتے، کچھ طلب کر لیتے۔ عرض کیا حضور میں ان سے کیوں لوں، میں تو اپنے مرشد آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ 12 سال کے چلے میں بٹھائے گئے تھے۔ اس غیرت ارادت کی برکت جیسے حضور صاحب البرکات نے سنا، ارشاد فرماتے ہیں میں تمہاری اس بات سے خوش ہوا، میرا دل تمہاری وجہ سے خوش ہوا، اور سینے سے لگا کر کے ارشاد فرمایا 12 سال کے بعد میں تمہیں جو دینا چاہتا تھا جاؤ میں نے تمہیں وہ آج سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اب تمہیں 12 سال تک کے جو وہ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور سیدی آل محمد رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک مرید کو اپنے پیر کے حوالے سے کس طرح جو ہے عقیدت کے معاملے میں غیرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ عام طور پر آج لوگوں کی ذہنیت بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ماہرہ مطہرہ کی سرزمین پہ موجود ہے۔ اس خاندان والا تبار کے ذریعے سے ہمیں بشارت ملی ہے، غوث پاک نے ضمانت لی ہے، بخشش کی ضمانت، نجات کی ضمانت، جنت میں لے جانے کی ضمانت۔ لیکن ہم ایسے سرکاروں سے وابستہ ہیں، ایسے آقاؤں سے وابستہ ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے ایسے بزرگوں سے وابستہ ہو کر اگر ہم مسجدوں کو ویران کریں گے، مسجدوں سے کوسوں دور رہیں گے، پوری زندگی فجر